میدان عرفات مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر تقریباً 20 کلومیٹر اور منی سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ میدان عرفات کے درمیان میں موجود جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ اس جگہ کو چند وجوہات کی بنا پر عرفات کہتے ہیں۔ نمبر 1، عرفہ کا مطلب پہچاننا ہے، چونکہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات 300 برس کی جدائی کے بعد ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ نمبر 2، اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ارکان حج سکھائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عرفتُ، یعنی میں نے پہچان لیا۔ نمبر 3، عرفہ کا ایک معنی عطیہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے، اس لیے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، تمام حجاج وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس لیے یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ 9 ذو الحجہ کو دوپہر ڈلنے یعنی نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پاک میں داخل ہوا وہ حاجی ہو گیا۔ یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات کے مغربی کنارے پر ایک عالیشان مسجد نامرہ اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ اس کے مزید 2 نام یہ ہیں۔ نمبر 1، مسجد عرفہ اور مسجد ابراہیم۔ وقوف عرفات کے فضائل۔ نمبر 1، بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے 2 نبی حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا الیاس علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام بھی بروز عرفہ میدان عرفات مبارک میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، یعنی وہ صرف وقوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ مسجد نامرہ کا شمار عرفات کے میدان میں ایک اہم ترین مقام کے طور پر ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں عازمین حج وقوف عرفہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک وقت میں قصر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ مسجد 2 صدی ہجری کے وسط میں خلافت عباسیہ کے پہلے دور میں اس مقام پر تعمیر کی گئی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ مسجد عرفات کے مغربی جانب واقع ہے۔ مسجد کا کچھ مغربی حصہ وادی ارنا میں آتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی ہے جہاں پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف سے منع فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں نے اس جگہ وقوف کیا ہے اور میدان عرفات پورا ہی وقوف کرنے کی جگہ ہے سوائے ارنا کا پیٹ، لہٰذا وادی ارنا کا پیٹ عرفات نہیں ہے تاہم اس کے قریب ہے۔ تاریخ کی کئی کتابوں میں مسجد نامرہ کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے، مثلاً مسجد نبی ابراہیم، مسجد عرفہ اور مسجد ارنا۔ اس میں مسجد عرفہ کا نام میدان عرفات سے باہر ایک گاؤں سے لیا گیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چل کر وادی ارنا کے وسط میں پہنچے جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ سعودی ریاست کے دور میں مسجد نامرہ میں سب سے بڑی توسیع دیکھنے میں آئی۔ اس کے نتیجے میں یہ مسجد نامرہ مسجد الحرام کے بعد رقبے کے لحاظ سے مکہ مکرمہ صوبے کی 2 بڑی مسجد بن گئی۔ مسجد نامرہ کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع سعودی ریاست کے دور میں ہوئی جس پر 23.5 کروڑ ریال خرچ ہوئے۔ مشرق سے مغرب تک اس کی لمبائی 340 میٹر ہے اور شمال سے جنوب تک اس کی چوڑائی 240 میٹر ہو گئی۔
اس کا کل رقبہ 1,10,000 مربع میٹر سے زیادہ ہے۔ مسجد کے پیچھے سایہ دار جگہ ہے جس کے رقبے کا اندازہ 8,000 مربع میٹر لگایا گیا ہے۔ مسجد نامرہ میں 3.5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کے 6 مینار اور 3 گنبد ہیں۔ ہر مینار کی بلندی 60 میٹر ہے۔ مسجد کے 10 مرکزی گیٹ اور 64 دروازے ہیں۔ مسجد کا ایک کمرہ بیرونی ٹیلی کاسٹ کے لیے خصوصی آلات سے لیس ہے تاکہ وقوف عرفہ کے روز خطبہ حج کے علاوہ ظہر اور عصر کی نمازیں سیٹلائٹ کے ذریعے براہ راست نشر کی جا سکیں۔